دائی حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دودھ میں محبت گھول گھول کر پلائی۔ اس نے اپنی ساری توجہ اور مامتا اسی یتیم پر صرف کر دی۔ محمد کی ذرا سی بے چینی بھی اسے دیکھی نہ جاتی تھی۔ گھنٹوں کلیجے سے لگا کر ٹہلتی، جھولا جھولاتی اور اپنے مخصوص انداز میں اشعار پڑھتی جاتی، اور اس کی لوریاں نیند آنکھوں میں گھل مل کر راحت بن جاتی ہیں۔ پھر اسی راحت کی آغوش سے زندگی بیداری کی انگڑائیاں لیتی ہوئی چونکتی ہے۔ بہت سوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل بھی سو جاتے ہیں، اور بعض کی آنکھیں سوتی ہیں مگر دل جاگتے رہتے ہیں۔ 2 سال بعد آمنہ کے یتیم بچے کا دودھ چھوٹ گیا اور حلیمہ اسے لے کر آمنہ کے پاس آئی۔ حضرت آمنہ کی خوشی کا کیا پوچھنا، طویل جدائی کے بعد اپنے نور نظر کو دیکھا تھا۔ مامتا آنکھوں میں کھنچ کر آ گئی اور خوابیدہ تمنائیں یکبارگی جاگ اٹھیں۔ عبدالمطلب نے پوتے کو بار بار چوما اور دل گیر ہو کر بولے، آج عبداللہ ہوتا تو اپنے لاڈلے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، مگر اس بچے کی تقدیر میں یتیمی کا داغ لکھا تھا، قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہا۔ مکہ میں ان دنوں خوب وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک ایک گھر سے کئی کئی جنازے نکل رہے تھے۔ تمام شہر پریشان، ڈر اور خوف میں تھا۔ ڈرنے اور پریشان ہونے کی بات ہی تھی، ہر شخص کو موت کی پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھی، جیسے ابھی پیام موت آیا اور اب آنکھیں بند ہو گئیں۔ کسی کو ذرا سی بھی چوٹ لگ جاتی تو یہ سمجھتا کہ موت کا قاصد اب آ ہی گیا ہے، زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اس کے بعد نزع موت اور پھر خاک کا ڈھیر بن جانا ہے۔ ان دیشوں نے زندوں کو بیماروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ بستی سے باہر نئی قبریں ہی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ ملک الموت کو شاید مکہ والے پسند آ گئے تھے جو ان غریبوں کی جانوں پر مشق ناز ہو رہی تھی۔ اہل مکہ نے اپنے بتوں کے آگے بہت کچھ ہاتھ جوڑے، سجدے کیے، منتیں مانی، چڑھاوے دیے، دہائیاں دی، فریادیں کی، پیشانیاں رگڑی، مگر وبا کا زور کم نہ ہوتا، بیماری اور پھیلتی جا رہی تھی۔ بعض قریشی نوجوانوں کو جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی کہ ان بتوں پر تو ہم جان چھڑکتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے پتھر کے ہیں کہ کسی طرح پشیچتے ہی نہیں۔ جن خداؤں سے دکھ درد اور مصیبت میں کوئی فائدہ نہ پہنچے وہ کس کام کے، ہمارے سجدوں کا آخر کچھ تو بدلہ ملنا چاہیے۔ وبا کا زور دیکھ کر بی بی آمنہ نے محمد کو پھر حلیمہ کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور 3 سال تک حلیمہ کو یہ سعادت حاصل رہی۔ بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پایہ شاعر اور شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنو سعد کی کھیتوں میں سبزے کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سب سن کر حیران تھے کہ اس کم سنی میں یہ اعجاز گویائی، بڑے ہو کر تو فصاحت اور حسن تکلم کو ان کی لبوں پر ناز ہوگا۔ محمد اپنی دایا حلیمہ کی بکری کا دودھ پیتے تو اپنی رضائی بہن کے لیے از خود حصہ چھوڑ دیتے، دوسرے تھن کو منہ نہ لگاتے۔ بچپن میں ہی عدل و انصاف اور ہوش اور آگہی دے کر حلیمہ کے گھر والے کہتے کہ عبداللہ کا در یتیم بڑا ہو کر دنیا کو انصاف اور بھلائی سے بھر دے گا، اور اس کی ماں نے سچ کہا تھا کہ اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس نیک بیوی کے خواب ایک ایک کر کے پورے ہوں گے۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ اندوز ہوتا رہا۔ محمد کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ غنچہ یہیں پر پھولے پھلے اور یہ سعادت ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز اور جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلیاں کسی ایک کاشانے کے لیے نہیں، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھیں۔ اس روشنی سے مشرق اور مغرب جگمگانے والے تھے، اور یہ سحاب رحمت سبزہ زاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک برسنے والا تھا۔ محمد کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں اور ماں کی امانت ان کو سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی اور حلیمہ کو جدائی کا غم تھا۔ ایک کی لبوں پر مسکراہٹیں اور دوسرے کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی مسعود تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا کہ ان دونوں باتوں کا تعلق ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں تمناؤں کے ہجوم محمد کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئیں۔ گھر آئیں تو دروبان کو بے رونق اور اجڑا سا ہوا پایا، گویا کہ اس گھر سے بہار رخصت ہو گئی۔